بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. ہمدرد زندگی کی طرف سے ہم آپ کو پہلے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمدرد زندگی بیسیکلی ہمدرد لیبارٹریز اور ہمدرد یونیورسٹی کے اشتراک سے ایک نیا انیشیٹو ہے جو عوام الناس کی جو عمومی بیماریاں ہیں ان کے متعلق ان کا حل، ان کے قدرتی علاج اور ان سے بچاؤ کے طریقے بتائے گا. بیسیکلی یہ انیشیٹو ہم نے اپنے معالجین حضرات کے لیے لیا، وہ طلباء جو طبیہ کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں ان کے لیے ایک تعلیمی پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہے جس کا انشاءاللہ عوام الناس کو بھی انتہائی فائدہ حاصل ہوگا. درد سے متعلق ہی استعمال کی جاتی ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ مس مینجمنٹ درد کے تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے. اس کو اپنا درد ٹھیک کرنا ہوتا ہے، لہٰذا وہ کسی بھی پین کلر سے اپنے درد کا مداوع کرتا رہتا ہے. وہ درد کی دوائیں بار بار مرض کے اود کرنے سے کھاتا رہتا ہے اور مرض صحیح تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے اود کرتا رہتا ہے، بار بار یعنی ریلیپس ہوتا رہتا ہے. لہٰذا معالجین کی ذمہ داری یہ ہے کہ عارضی طور پہ علامتیں رفع ہونے کے بعد صحیح معنوں میں مرض کی تشخیص کی جائے اور صحیح علاج تجویز کیا جائے، صحیح پرہیز تجویز کیا جائے. قدرت نے ہر شخص کو ایک فطری مزاج عطا فرمایا اور ہر مزاج کی تسکین و بقا کے لیے نباتات ہی پیدا فرمائے. یہ نباتات حالت صحت میں ہماری غذا بنتے ہیں اور حالت مرض میں ہمارے درد کا درمان بنتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اقوام عالم آج پھر اس فطری طریقہ علاج کی طرف لوٹ رہے ہیں جو خود قدرت کا ہی متعین کردہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہے. قدرت نے ہر چیز کو حاصل کرنے کے ضابطے مقرر کیے ہیں. جیسے گندم کو حاصل کرنے کے ضابطے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں وقت میں ہل چلاؤ، پانی دو، بیج ڈالو، اور کسان 1 من بیج ڈال کے 70 من گندم حاصل کر لیتا ہے. تو قدرت نے ہر نعمت کو اپنے ضابطوں میں چھپایا ہوا ہے. جو ان ضابطوں کو جتنا سمجھے گا وہ قوانین قدرت سے اتنا ہی مستفیض ہوگا اور اتنا ہی اس سے فائدہ اٹھائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے موسموں کو، پھلوں کو، سبزیوں کو ایک خاص روٹین سے چلایا اور ان کے ضابطے بنائے، ایسے ہی بیماری کو صحت میں بدلنے کے بھی ضابطے اور صحت کو قائم رکھنے کے بھی ضابطے مقرر کیے. ہمارے معالجین ہمدرد زندگی کے پلیٹ فارم سے انسانیت کو اس فطری زندگی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے شب و روز کوشاں ہیں. درد کو سمجھنے کے لیے پہلے درد کی ماہیت یعنی اس کی پیتھولوجی، اس کی پیتھوفیزیولوجی اور اس کی ڈیفرینشیل ڈائگنوسس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. درد کیسے ہوتا ہے؟ معالجین کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ درد ہوتا کیسے. بیسیکلی ہمارا جسم از خود ایک فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے. انسولین، گلوکاگون، انٹرفیرون، ہسٹامین، سارے ہارمونز، سارے امیونوگلوبولینز جسم اپنی ضرورت کے لیے خود بناتا رہتا ہے. ان کے محرکات غذائیں، موسم اور ماحول ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہر حال میں اپنے جسم کو 37 ڈگری سینٹی گریڈ پر مینٹین کرتا ہے. یہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ یا 10 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہے تو بھی یہ 37 ہوگا، اور اگر اس کو ہم 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے روم میں شفٹ کر دیں تو بھی یہ اپنے آپ کو 37 پر ہی مینٹین کرے گا. یہ 37 کیسے مینٹین ہوا؟ دونوں حالتوں میں انٹرنل فزیولوجی انٹائرلی اپوزٹ ہوئی تو یہ 37 پر مینٹین رہا. تو بیسیکلی جسم کیا کرتا ہے کہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہیٹ گین بڑھا دیتا ہے اور ہیٹ لاس کم کر دیتا ہے، یعنی ویزرل سرکولیشن بڑھ جاتی ہے
معدے اور آنتوں اور جگر میں خون کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے اور جلد کی طرف خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے۔ جلد کی طرف خون کے بہاؤ کم ہونے سے ہیٹ لاس کم ہو جاتا ہے اور معدے اور آنتوں اور جگر میں خون کا بہاؤ بڑھنے سے ہیٹ کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے، زیادہ بھوک لگتی ہے، آدمی زیادہ کھانا کھاتا ہے، ڈائجیشن، میٹابولزم، BMR بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے پھر ٹیمپریچر مینٹین ہو جاتا ہے۔ جبکہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ پر پیریفرل سرکولیشن بڑھ جاتی ہے، جس سے پسینہ آتا ہے، ایویپوریشن ہوتی ہے، ہیٹ لاس ہوتا ہے اور معدے، آنتوں اور جگر میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، جس سے بھوک کم لگتی ہے اور آدمی کا میٹابولک ریٹ کم ہو جاتا ہے، BMR کم ہو جاتا ہے اور ٹیمپریچر 37 پہ مینٹین ہو جاتا ہے۔ اب دونوں حالتوں میں یہ ٹیمپریچر جو 37 رہا، اندرونی طور پہ فزیولوجیکل سیٹ اپ انٹائرلی اپوزٹ ہوا تو ٹیمپریچر مینٹین ہوا۔ لہٰذا آپ سوچیں کہ اس پورے فزیولوجیکل سیٹ اپ کو چینج کرنے میں نیورولوجیکل سسٹم، کارڈیو ویسکولر سسٹم، GIT، یوروجینیٹل ٹریکٹ، ساری چیزیں انٹائرلی اپوزٹ ہوئیں تو ٹیمپریچر مینٹین ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انٹرنل فزیولوجی کو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ذریعے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ اگر ہم آپ کو انسولین، انٹرفیرون اور اس طرح سے مختلف انزائمز، ہارمونز کے انوائرمنٹل فیکٹر اور ڈائٹری فیکٹرز بتا دیں تو ہمیں کسی آرٹیفیشل یا سنتھیٹک ڈرگ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لہٰذا درد شروع کیسے ہوتا ہے؟ ہمارا جسم سیل میمبرین سے بنا ہے، سیل سے بنا ہے اور سیل میمبرین ایک لپڈ بائی لیئر ہے، یعنی چکنائی کی دوہری تہہ ہے۔ جب یہ چکنائی کی دوہری تہہ کسی وجہ سے بھی بریک ہوتی ہے، اب اس کے بریکج سے ایک کیمیکل بنتا ہے جس کو ہم اریکیڈونک ایسڈ کہتے ہیں۔ سیل میمبرین کے نچلے حصے پہ کچھ سینسر لگے ہوئے ہیں انزائمز کے، جس کو ہم فاسفولاپیز انزائم کہتے ہیں۔ یہ سیل میمبرین کے ٹوٹے پھوٹے حصوں کو اریکیڈونک ایسڈ میں کنورٹ کر دیتا ہے اور یہ اریکیڈونک ایسڈ پروسٹاگلینڈن میں ایک اور انزائم کے ذریعے کنورٹ ہوتا ہے اور یہ پروسٹاگلینڈن برین میں جا کے ورم، درد، بخار جیسی علامتیں پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا فرسٹ لائن آف ڈرگ جو ہے وہ ہمارے اسٹیرائڈز ہیں جو فاسفولاپیز انزائم کو انہبٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سیل میمبرین کے ٹوٹے پھوٹے حصے اریکیڈونک ایسڈ میں کنورٹ نہیں ہو پاتے۔ جب اریکیڈونک ایسڈ نہیں بنے گا تو پروسٹاگلینڈن بھی نہیں بنیں گے اور برین کو پین کا کوئی میسیج نہیں جائے گا اور مریض یہ سمجھے گا کہ میرا درد بالکل ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہ درد اس وقت تک ٹھیک رہے گا جب تک ان اسٹیرائڈز کی خاص مقدار خون میں ایک حد تک قائم رہے گی۔ جیسے ہی خون میں اس کی مقدار کم ہوگی، پین دوبارہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے سیل میمبرین اسٹیبلائزر نہیں دیے، ہم نے جسٹ ایک انزائم بلاک کیا جس سے سمپٹومیٹک ریلیف ہوا اور پھر پین دوبارہ شروع ہو گیا۔ اسی طرح سے ایک اور انزائم سائیکلوآکسیجنیز پاتھوے انزائم ہے جو کہ نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ کے ذریعے سے بلاک کر دیا جاتا ہے اور اگین پروسٹاگلینڈن جو ہے وہ بلاک ہو جاتے ہیں اور پہلے سے یعنی کہ ایک عارضی افاقہ ہوتا ہے اور مریض کو جیسی اس ڈرگ کی بایو اویلیبلٹی کم ہوتی ہے، پہلے سے زیادہ درد، ورم اور بخار جیسی علامتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مریض ڈاکٹر سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب جب تک میں دوائی کھاتا ہوں مجھے افاقہ ہوتا ہے اور جیسے میں دوائی چھوڑتا ہوں مجھے پہلے سے زیادہ ورم، درد اور بخار جیسی شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں سیل میمبرین اسٹیبلائزر پر غور کرنا چاہیے۔ تیسری لائن آف ڈرگ جو ہے وہ ایسیٹامینوفین ہے، یا جسے ہم عرف عام میں پیرسٹامول یا کالپول یا پیناڈول کہتے ہیں۔ یہ پروسٹاگلینڈن کو برین میں انٹر ہونے سے بلاک کر دیتی ہے، روک دیتی ہے، جس کی وجہ سے عارضی طور پہ درد میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اسٹیرائڈ کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیٹریکٹ کر سکتا ہے، ڈائبٹیز کر سکتا ہے، میٹابولک ڈیزیز کر سکتا ہے، پیپٹک السر ڈیزیز کر سکتا ہے، ہارٹ برن اور گیسٹرائٹس اس کے عام سائیڈ ایفیکٹ ہیں، جس کی وجہ سے معالجین حضرات اسٹیرائڈ کا لمبا عرصہ استعمال کرنا مناسب نہیں خیال کرتے، جبکہ نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری اسٹیرائڈ سے کچھ زیادہ بہتر ہیں، لیکن الٹیمیٹلی GI بلیڈنگ اس کا بھی ایک بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ اسی طرح ایسیٹامینوفین جگر کے لیے مناسب نہیں سمجھی جاتی، اس کا بھی لانگ ٹرم یوز کرنا
جگر کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک کیمیکل پاتھ وے ہے پین کا، جس کے ذریعے سے ہم ارلی سمٹومیٹک ریلیف کے لیے ان دوائیوں سے فائدہ تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان کو لمبے عرصے استعمال کرنا اور بغیر تشخیص کے درد کا علاج کرنا مریض کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک اور پاتھ وے پین کا جو نیوروجینک پاتھ وے ہے، اعصاب میں کچھ بیماریاں جو کہ پین سٹرین کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے نیورائٹس، نیورلجیا اور نیوروپیتھیز ہیں۔ نیوروپیتھیز کے علاج کے لیے معالجین اکثر وائٹامن B12 استعمال کرتے ہیں۔ نیورلجیا جیسے فیشل نیورلجیا، ٹرائجمائنل نیورلجیا ہے، یہ کولڈ ایکسپوجر سے بڑھتا ہے اور کولڈ انٹیک سے بڑھتا ہے، لہٰذا اس میں ہاٹ اسپانج کرنا، ٹکور کرنا، مالش کرنا انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے نیورائٹس جو ایک اعصابی ورم ہے، اس میں اوپوائڈ ڈیریویٹیوز جیسے ہمارے ٹرامول ٹائپ ڈرگز جو ہیں وہ انتہائی مفید ثابت ہوتی ہیں، لیکن ارلی سمٹومیٹک ریلیف کے لیے زیادہ استعمال ان کا بھی اچھا نہیں ہوتا، لہٰذا ہمیں طبعی چیزوں اور قدرتی چیزوں سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ نیز یہ کہ اعصابی بیماریوں میں ایک اور بڑی چیز سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز ہیں۔ اس کے علاوہ آٹومیون ڈس آرڈرز ہیں، جیسے موٹر نیورون ڈس آرڈرز میں پین بہت شدید ہوتا ہے، فائبرومائلجیا میں پین بہت شدید ہوتا ہے، اس میں مسکولر ریلیکسنٹ بھی کچھ عرصے تک، کچھ باربیچوریٹس کچھ عرصے تک فائدہ کرتے ہیں، ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹ کچھ عرصے تک فائدہ کرتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ بھی ایک ارلی سمٹومیٹک ریلیف سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ لہٰذا مریض کی سائیکو تھراپی بھی انتہائی ضروری ہوتی ہے، اور پین کی ایک اور قسم جو ہسٹامین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہمارے ماسٹ سیلز جو بلڈ سیلز کے ایک حصہ ہیں، وائٹ بلڈ سیلز کا ایک پارٹ ہے مونوسائٹس، جس کو ہم ماسٹ سیلز بھی کہتے ہیں، اس میں ہسٹامین بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اگر یہ سیل کسی وجہ سے پھٹ جائے یا ٹوٹ جائے تو یہ ہسٹامین جسم میں بہت تباہی پیدا مچاتی ہے۔ اس کے ریسیپٹرز باڈی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اب تک 5 طرح کے ریسیپٹر اس کے ڈیفائن ہو چکے ہیں، H1 ریسیپٹر، H2 ریسیپٹر، H3 ریسیپٹر، H4 اور بعض جگہ H5 بھی ڈیفائن ہوئے۔ H1 ریسیپٹر پر جب ہسٹامین اٹیک کرتی ہے تو اس کے 4 طرح کے اثرات جسم پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ ویزو ڈائلٹیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بی پی لو ہو جاتا ہے، پوسچرل ہائپوٹینشن ہوتی ہے، مریض کو سر گھومتا ہوا محسوس ہوتا ہے، چکر آتے ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہوتا ہے، بی پی لو ہو جاتا ہے اور سر میں بوجھ یا درد کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ برونکو کنسٹرکشن ہو جاتی ہے، جس سے مریض کو سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور سیل کے اطراف میں سیکریشنز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سیل کی ریسپائریشن بلاک ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کو سانس گھٹنے کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، اور سینے میں بوجھ اور درد کی کیفیت بھی محسوس ہوتی ہے۔ H2 ریسیپٹر جو ہیں ہمارے معدے کے اور اپر جی آئی ٹی میں زیادہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، جب یہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ایسڈ سیکریشنز بڑھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مریض کو شروع میں سینے کی جلن، پھر بدہضمی، پھر معدے میں ورم اور درد اور پیپٹک السر ڈیزیز تک اس کی نوبت آ جاتی ہے، اور یہاں پر H2 بلاکر جو ہیں وہ پین کلر کا کام کرتے ہیں۔ اور H1 بلاکر جو ہے وہ ہمارے سانس کی نالیوں کی تنگی کو ارلی سمٹومیٹک ریلیف دیتے ہیں، سینے کے بوجھ اور سر کے بوجھ کو ارلی سمٹومیٹک ریلیف دیتے ہیں، لیکن ان کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ مریض کا نیند اور غنودگی کی شکایت رہتی ہے۔ H2 ریسیپٹرز بھی ارلی سمٹومیٹک ریلیف دیتے ہیں، لیکن کچھ عرصے اگر ان دوائیوں کو استعمال روک دیا جائے تو مریض کی یہ بیماری بار بار ہوتی رہتی ہے اور ہمیں ان دوائیوں کو بار بار ان کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اسی طرح H3 ریسیپٹر کے ڈسٹرب ہونے سے خارش کی بیماری ہو جاتی ہے، سکن کے اوپر ریپشنز ہوتی ہیں، برننگ ہوتی ہے، پین ہوتا ہے، اور اس طرح کی علامتیں، مکس علامتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ لہٰذا ہم ہسٹامین کے پیدائش کو روکیں، یعنی ماسٹ سیل انجری کی کاز معلوم کر کے ماسٹ سیل سٹیبلائزر جب اپلائی کریں گے تو مریض کو پیور کیور ہو سکتا ہے، ورنہ H1 بلاکر، H2 بلاکر، H3 بلاکر ارلی سمٹومیٹک ریلیف تو دیتے ہیں،
لیکن کامل شفا کا باعث نہیں بن سکتے۔ اسی طرح سے پین کی ایک اور قسم میٹابولک ڈس آرڈرز ہیں۔ ہماری باڈی میں جتنی قسم کی غذائیں کھائی جاتی ہیں، اگر ان کا ہاضمہ اور استحالہ صحیح نہ ہو تو ہر جز سے جو کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں وہ پین کا باعث بنتے ہیں۔ مثلا اگر پروٹین کا میٹابولزم ڈسٹرب ہو جائے تو یوریٹس، یورک ایسڈ جیسی چیزیں زیادہ بنتی ہیں جو ہمارے گاؤٹ کا اور ہڈیوں کے درد کا باعث بن سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر کیلشیم کا میٹابولزم خراب ہو جائے تو ہڈیوں میں درد پیدا ہو جاتا ہے۔ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بھی ہڈیوں کے درد کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی جو کہ معدے کے درد اور السر میں عموماً اس کی کمی کی وجہ سے انٹرنسک فیکٹر ڈسٹرب ہوتا ہے اور ہمارے جسم میں خون کی کمی بھی درد کا باعث بنتی ہے، پورے جسم میں عضلاتی دردوں کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گلوکوز میٹابولزم ڈسٹرب ہونے سے، جیسے کہ ڈائبٹیز میلائٹس میں ہوتا ہے، نیوروپیتھیز ہو جاتی ہیں، مختلف قسم کے پین ہوتے ہیں اور کیٹون باڈی زیادہ بنتی ہیں، وہ پھر اگین سیل انجری کرتی ہیں اور کیمیکل میڈیٹرز کا باعث بنتی ہیں اور وہ اگین پروسٹاگلینڈنز بن کے پین کا باعث بنتے ہیں۔ تو انسولین یہاں پر یا اورل ہائپوگلائسیمک جو ہیں وہ کسی حد تک پین کلر کا کام کرتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی پیور ڈائبٹیز میلائٹس کی ٹریٹمنٹ ہی اس کی شفا کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی غذائی اجزاء جیسے لپڈ پروفائل اگر ڈسٹرب ہو جائے، چکنائی کا ہاضمہ اور استحالہ متاثر ہو جائے، ٹرائیگلائسرائڈ زیادہ بنتے ہیں، LDL زیادہ بنتا ہے اور یہ کلاٹس بنتے ہیں، اور کلاٹس جو ہیں وہ اگر کسی مائکرو سرکولیشن میں بلاکیج کا ذریعہ بنے تو وہاں ہائپوکسک کنڈیشن کریٹ ہو جاتی ہے اور وہاں لیکٹک ایسڈ ایکامولیشن ہو جاتی ہے جو اگین سیل انجری کر کے پین کا باعث بنتی ہے۔ لہٰذا ہمیں میٹابولزم یعنی ہاضمہ جب تک نہیں ٹھیک کیا جائے گا، ہم ان میٹابولک ڈرگس کو سنتھیٹک ڈرگ سے ارلی سمٹومیٹک ریلیف تو لے سکتے ہیں لیکن پیور کیور نہیں کر سکتے۔ نیز یہ کہ کچھ اینٹی میٹابولائٹک ڈرگز ہیں جو کینسر اور آٹو امیون ڈیزیز جیسے رومیٹزم میں یوز ہوتے ہیں، یہ بھی جگر کی خرابی کا باعث بنتے ہیں اور اس سے انکانجوگیٹڈ بائلروبن زیادہ بنتا ہے جو اگین بلڈ اسٹریم میں جا کے جرنلائز سیل انجری کا باعث بنتا ہے اور پورے جسم میں درد اور ورم کی شکایت پیدا کرتا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ سیل میمبرین سٹیبلائزرز کیا ہیں، ہم کیسے سیل میمبرین اور ماس سیل انجری کو روکیں، میٹابولک ڈس آرڈرز کو کیسے ٹھیک کریں۔ تو اس کو ہم جب تک قوانین قدرت سے نہیں جوڑیں گے اس وقت تک ہم اس مرض کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا موسم جو بنایا ہے جنوری، فروری، مارچ، یہ خزاں بہار کا موسم ہے، اس کے بایولوجیکل ایفیکٹ ڈرائنس کے ہیں۔ جب یہ ڈرائنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ بلیڈنگ ڈس آرڈر باڈی میں کریٹ کرتی ہے، بلیڈنگ گمز، اوکولر ہیمریج، بلیڈنگ پر ریکٹم، ہیمیٹیمیسس، مینوریجیا جیسی علامتیں بڑھ جاتی ہیں، خون کے امراض بڑھ جاتے ہیں۔ تو قدرت اس خشکی کو گرمی سے ٹریٹ کرتی ہے، لہذا اپریل سے لے کے جولائی تک موسم انتہائی گرم ہو جاتا ہے اور خشکی کے امراض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن گرمی جب اعتدال سے زیادہ بڑھتی ہے تو یہ تعفن جیسے امراض پیدا کرتی ہے، سیپسس کرتی ہے، ٹائیفائڈ فیور کریٹ کرتی ہے، ایریسپیلس کرتی ہے، مختلف قسم کے بخاروں کو جنم دیتی ہے۔ تو قدرت اس گرمی کو ٹریٹ کرتی ہے موسم برسات سے، لہٰذا موسم برسات گرمی کے امراض کو کسی حد تک ٹھیک کر دیتے ہیں اور سیل انجری کو جو گرمی کی وجہ سے ہو رہی ہے اس کو بلاک کر دیتے ہیں۔ لہٰذا برسات کا موسم اگست سے لے کے اکتوبر تک اگر نہ بھی ہو تو ہوا میں نمی کا تناسب بڑھ جاتا ہے جو گرمی کی حدت کو کم کر دیتا ہے اور سیل انجری کو بلاک کر کے مریض کو کسی حد تک شفا کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن یہاں معالج کو موسم کی مدد لینے کے ساتھ ساتھ غذاؤں کے مزاج پہ بھی عبور حاصل ہونا انتہائی ضروری ہے۔ لہٰذا جب تری موسم میں مزاج میں بڑھ جائے تو پھر ڈینگی فیور، ملیریا اور سرد بخار، سردی کے ساتھ بخار جیسی علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ قوت مدافعت اس ماحول میں تیزی سے گرتی ہے، لہٰذا قدرت اس کو سرد موسم میں لے آتی ہے۔ جیسے ہم گھروں میں فریج اور ریفریجریٹر کا استعمال کرتے ہیں تاکہ چیزیں
جلدی خراب نہ ہوں۔ اور اس سردی کی انتہا پھر خشکی پر ہوتی ہے، اور خشکی کی انتہا پہ گرمی پر۔ تو اللہ تعالیٰ اس موسموں کے سرکل میں، اس کے دن کے اتار چڑھاؤ میں غور کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس سے غور کرو، اس سے فائدے اٹھاؤ۔ تو اطباء اکرام نے ان آیتوں میں غور کیا اور اس طبیعیات میں غور کیا کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے یہ طبیعیات ہے، یعنی فزکس ہے، اور جو کچھ جسم میں ہو رہا ہے یہ طبیعت ہے، یعنی فزک ہے، اور ان دونوں چیزوں کو میچ کرنے والی ذات فزیشین یعنی طبیب ہے۔ یعنی طبیب موسم، ماحول، مزاج اور انٹرنل فزیولوجی کو دیکھتے ہوئے جب کسی غذا یا دوا یا پرہیز کا فیصلہ کرتا ہے تو ان قوانین کی پیروی سے شفا یقینی ہوتی ہے اور صحت قائم رہتی ہے۔ لہذا ہمیں اسباب پر غور کرنا ہوگا۔ سیل انجری کی ایک بڑی وجہ خشکی کا بڑھنا، ایک بڑی وجہ گرمی کا بڑھنا، اور ایک بڑی وجہ تری سردی کا بڑھنا۔ لہٰذا ہمیں اپنی غذاؤں اور ماحول کو چینج کر کے ان اسباب کی تشخیص کر کے پرہیز بتانا اور پھر علاج بتانا۔ یعنی نیچر یہ لیسن دے رہی ہے کہ خشکی کا علاج گرمی سے کرو، گرمی کا علاج تری اور سردی سے کرو، تری سردی کا علاج خشکی سے کرو۔ شیخ الرئیس بولیسینا رحمۃ اللہ علیہ نے القانون میں 1000 سال پہلے ان ضابطوں کو لکھا، اور انہی ضابطوں کے تحت سر سے لے کے پاؤں تک ساری بیماریوں کا علاج بتایا۔ قدرت کے ان قوانین کے ساتھ اس نے جسم کی فزیولوجی کو جوڑا، اور پھر اس کے بعد یہ قاعدے اور قوانین مرتب کیے جس کو القانون کا نام دیا گیا، اور یہ القانون کی کتاب 700 سال تک یورپ میں پڑھائی جاتی رہی۔ اور یہ کیونکہ قوانین قدرت پر مبنی تھی لہٰذا اس کی ری ایڈیشننگ نہیں ہو سکی، کیونکہ سنت ربی تبدیل نہیں ہوتی، قوانین قدرت تبدیل نہیں ہوتے، وہ پرفیکٹ ہیں، ان کو فالو کر کے ہم فائدے اٹھا سکتے ہیں، ان کو چینج کر کے ہم صرف نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے یہ نظام بنائے اور کہ خشکی کا علاج گرمی اور گرمی کا علاج تری سردی سے کیا جائے۔ تو یہ انسانی جسم بھی انہی 4 قوتوں سے قائم اور دائم رہتا ہے۔ خشکی ہمارے یعنی کہ سوداویت کو جنم دیتی ہے۔ سودا ایک ہمارے جسم میں مادہ ہے جو ہمارے عضلات کی پرورش میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی سورس غذا نمبر 1 اور 2 ہے۔ تو یہ میکینیکل انرجی کو جنم دیتا ہے۔ میکینیکل انرجی فرکشن سے پیدا ہوتی ہے، کہ جب بھی کسی دو چیزوں کے درمیان رگڑ پیدا ہوتی ہے تو انرجی بنتی ہے۔ جیسے پانی کے بہاؤ سے ہم ڈیم اور بیراج بنا کر انرجی حاصل کر لیتے ہیں، ہوا کے بہاؤ سے ہم ونڈ ٹربائن لگا کے انرجی حاصل کر لیتے ہیں، روشنی کی فزیکل مومنٹ سے سولر پینل لگا کر فرکشن کریٹ کر کے ہم انرجی حاصل کر لیتے ہیں۔ ایسے ہمارے مسلز میں ایکٹن مایوسین کی لیئرز موجود ہیں جن میں کنٹینیوسلی مومنٹ ہوتی رہتی ہے، اور اس سے انرجی بنتی ہے جو ہم پاور، مومنٹ اور ٹون میں استعمال کرتے ہیں۔ اس انرجی کی کمی کی وجہ سے اگر اس کی غذا کم استعمال کی جائے اور عضلات کو زیادہ مومنٹ کرائی جائے تو عضلات میں فٹیگ یعنی تھکنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جتنے ہمارے عضلات مومنٹ کرتے ہیں اتنا ہی ان کو عضلات سے متعلق غذا اور آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنا عضلات کی مومنٹ ہو اور اتنی آکسیجن نہ بنے تو انکمپلیٹ آکسیڈیشن ریڈکشن کے نتیجے میں لیکٹک ایسڈ بنتا ہے، اور یہ لیکٹک ایسڈ سیل انجری کر کے پین کا باعث بنتا ہے، اور مسکولر پین شروع ہو جاتے ہیں، مسکولر فٹیگ شروع ہو جاتی ہے، پاور، مومنٹ، گرپ ویک ہو جاتی ہے، مریض کے لیے کھڑا ہونا دشوار ہو جاتا ہے، چائے کا کپ ہولڈ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب اس کو غذا نمبر 1 اور 2 تجویز کی جاتی ہے جو کہ سوداوی غذاؤں سے متعلق ہے تو اس کی یہ کمپلین ٹھیک ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم ناظرین کو غذائی چارٹ بھی انشاءاللہ اس پیج کے اوپر مینشن کر دیں گے تاکہ ان کو غذا حاصل کرنے میں، صحیح غذا معلوم کرنے میں سہولت ہو۔ نیز ہمارے معالجین آپ کی کسی بھی کمپلین کے لیے شب و روز مصروف ہیں، وہ آپ کے کسی بھی کویشچن کو، کسی بھی ڈیزیز کو صحیح غذا اور صحیح پرہیز کے ذریعے سے ٹھیک کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں الحمدللہ۔
دوسرا درد جو جسم کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ گرمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یعنی کیمیکل انرجی، ہمارا جو سیکنڈ انرجی ہے باڈی کی جو گرمی سے تحریک پاتی ہے وہ کیمیکل انرجی ہے، یہ کیمیکل ریئیکشن سے بنتی ہے. جیسے ایک بیٹری سیل میں ہم چونا اور کوئلہ اگر بھر دیں، اس میں کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے، اس ریئیکشن سے ہم کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، کوئی اس سیل کو کسی بھی جگہ ہم استعمال کر کے اس کے متعلقہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں، انرجی ڈیولپ کر سکتے ہیں. ایسے ہمارے جگر کے خلیات میں ایک ہی وقت میں 500 سے زائد کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں جس سے انرجی بنتی ہے، اور یہ انرجی ہمارے ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے اور لوبریکیشن پیدا کرنے میں استعمال ہوتی ہے. ہمارے یہ لوبریکینٹس اور ہماری یہ ٹیمپریچر کا مینٹین رہنا یہ استحالے پر اور جگر کے نظام پر موقوف ہوتا ہے. لہذا غذا نمبر 3 اور 4 ہماری کیمیکل انرجی کو مینٹین کرتی ہے. اگر اس میں کمی ہوگی تو ہمارے ہاتھوں میں خشکی محسوس ہوگی، ہاتھ ٹھنڈے محسوس ہوں گے، پاؤں ٹھنڈے محسوس ہوں گے، ٹھنڈ زیادہ لگے گی، جس کی وجہ سے مریض کو جی بالکل انشاءاللہ ہم سارے جوابات اس لیکچر کے آخر میں انشاءاللہ دیں گے، اور مریضوں کے بھی جوابات کے بعد میں سلسلہ جاری رہے گا. تو یہ دوسری قسم کی انرجی میں مریض کو ٹھنڈ بہت زیادہ لگتی ہے. مریض ہر وقت ٹھنڈے ماحول سے الرجی ہوتا ہے، ٹھنڈی چیزیں، ٹھنڈا پانی پینے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. اور تیسری انرجی الیکٹریکل انرجی جو نیورونز میں بنتی ہے، اور یہ کاربن اور ہائیڈروجن کے بانڈ کے ٹوٹنے سے بنتی ہے. جب بھی کاربن اور ہائیڈروجن کا بانڈ ٹوٹے گا انرجی ریلیز ہوگی، یہ لاز آف نیچر ہیں. تو نیورونز میں گلوکوز کی ایبزارپشن وداؤٹ انسولین ہوتی ہے، جبکہ پوری باڈی کے سیلز میں گلوکوز کی ایبزارپشن ود انسولین ہوتی ہے. تو یہ نظام قدرت ہے کہ اگر نیورونز میں، برین میں، اسپائنل کارڈ میں بھی گلوکوز کی ایبزارپشن انسولین کے ساتھ ہوتی تو ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہیں وہ فوراً کولیپس کر جاتے اور سڈن ایکسپائر ہو جاتے. لہٰذا یہ نظام قدرت ہے کہ جیسی گلوکوز کی ایبزارپشن ہوتی ہے، وہاں کی امپلسز کی وجہ سے، الیکٹرک فلو کی وجہ سے کاربن ہائیڈروجن بانڈ ٹوٹتا ہے، انرجی بنتی ہے، اور یہ انرجی پلاننگ، پروگرامنگ، میموری ریکالنگ میں یوز ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ٹچ، سینسیشن اور ٹیسٹ میں یوز ہوتی ہے. جب یہ انرجی کم ہوتی ہے تو مریض کے ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کا سر ہر وقت بوجھل رہتا ہے، اور سمپٹومیٹک ڈرگ سے اس کو فاقہ ہو سکتا ہے. لیکن زیادہ تر یہ دوائیں بار بار لینے سے اس کو فالج کی شکایت ہو سکتی ہے، یا لقوے پر اس کا انجام ہو سکتا ہے. چوتھی انرجی اٹامک انرجی ہے. ہمارے ہارٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایس اے نوڈ اور اے وی نوڈ پہ اٹامک ریئیکٹر لگائے ہیں، جس میں امپلسز جنریٹ ہوتی ہیں، ہارٹ کانٹریکٹ ہوتا ہے اور بلڈ سرکولیشن مینٹین ہو جاتی ہے. اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے غذاؤں سے مینٹین کیا. لہٰذا طبیب کو چاہیے کہ ہمیشہ علاج کے لیے قوانین قدرت کو ہی استعمال کیا جائے. اب جو درد خشکی کے ہوتے ہیں ان کی خاص علامتیں یہ ہیں کہ چلنے پھرنے سے، موومنٹ کرنے سے یہ درد بڑھ جاتے ہیں، اور آرام کرنے سے یہ درد بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. ان مریضوں کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، اور یہ گرمی ان کو انتہائی بے چین کر دیتی ہے. اس کے علاوہ پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، اور یہ پیاس پانی پینے سے نہیں بجھتی، بلکہ پانی پینے سے اس کا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے، اور اس کیونکہ خزاں بہار کے بعد گرمی کا موسم شروع ہو جاتا ہے. ایک اسٹرانگ ریفرنس ہے ہمارے لیے. اور جب مریض کو جو شیخ الرئیس نے منزج سودا کے طور پہ لکھی ہیں، وسیلے سودا کے طور پہ لکھی ہیں، استعمال کرائی جاتی ہیں، تو فوری افاقہ ہوتا ہے. کیوں؟ جیسے ہم نے کہا کہ انسانی جسم از خود ایک فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے. انسانی جسم سے زیادہ جلد اور سچ بولنے والی مشین دنیا میں کوئی نہیں. مثلاً آپ کے کان پر مکھی بیٹھی، آپ نے اڑا دی. آپ کے کان پہ مچھر نے کاٹا، آپ نے اور زیادہ کوئک ایکشن لیا. آپ کے کان پہ بھیڑ نے یا شہد کی مکھی نے کاٹا تو آپ نے اور زیادہ ایکشن لیا، فزیکل ایکشن، اور رسپانس جو ہے وہ فوراً اس کو ریزالو کرنے میں لگ گیا. لہٰذا
اس کے لیے ہم قوانین قدرت کو ہی فالو کریں کہ حب سرنجان، جواری زنجبیل اور روغن زیتون، یہ چیزیں انتہائی مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اگر گرمی بہت زیادہ بڑھ جائے تو گرمی کا علاج قدرت تری اور سردی سے کرتی ہے، لہٰذا ایسے مریض کی علامت یہ ہوگی کہ اس کو گرمی لگے گی لیکن برداشت ہوگی، اس کو پیاس لگے گی لیکن پانی سے پیاس بجھ جائے گی، اس کو موومنٹ کرنے سے درد بڑھ جائے گا لیکن ریسٹ کرنے پہ درد میں 50% افاقہ ہوگا، اور باقی 50% صحیح پرہیز اور صحیح غذا اور صحیح دوا کے تجویز ہونے سے ٹھیک ہوگا۔ تو یہ موسم اور مزاج کا علاج بیسیکلی ماسٹ سیل سٹیبلائزر اور سیل میمبرین سٹیبلائزر کا کام کرتا ہے، لہذا طبیب کو چاہیے کہ درد کی شکایت کو اس کی ایسوسیٹڈ سمٹمز کے ساتھ ٹیمپرامنٹل لاس کے ساتھ کنیکٹ کرے اور ان قوانین کے مطابق مریض کو صحیح غذا اور صحیح پرہیز تجویز کرے تاکہ اس کی شکایت دوبارہ عود نہ کرے۔ اسی طرح جو سردی اور تری کی وجہ سے پیدا ہونے والے درد ہیں، جس کو طب میں بلغمی درد یا فلیگمیٹک پینز بھی کہتے ہیں، اس میں نیوریلجیا بہت زیادہ قابل ذکر ہے۔ اس میں مریض کو درد جو ہے آرام کرنے سے بڑھ جاتا ہے، ٹھنڈے ماحول میں بیٹھنے سے درد بڑھ جاتا ہے، اور موومنٹ کرنے سے، مساج کرنے سے، فزیوتھراپی کرنے سے فوری افاقہ ہوتا ہے۔ ایسے دردوں میں اوجائی انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے، نیز روغن سرخ اور اوجالین کا مساج کرنا بھی اور مریض مکمل شفا یاب ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ ہم عام الناس کے لیے ہم دردوں کی کلاسیفیکیشن کو آسان کر دیں گے۔ بیسیکلی ہمارا یہ پروگرام معالجین حضرات کے لیے ہے، ہمارے بی ایم ایس اور حکمہ حضرات کے لیے ہے۔ شاید عوام الناس کو بہت ساری چیزیں سمجھنے میں دشواری ہو، لیکن ہمارے یہ معالجین شب و روز آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں۔ تو عوام الناس کو ہم ایک دفعہ آسان کر کے دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ 4 طرح کے درد ہوتے ہیں جسم میں، جن کو ہم سوداوی درد کہتے ہیں، دموی درد کہتے ہیں اور بلغمی درد کہتے ہیں۔ ان دردوں کو جو شیخ الرئیس بولی سینا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ سوداوی، صفراوی، دموی اور بلغمی درد کرنا چاہیے۔ تو سوداوی دردوں کی آسان پہچان یہ ہے کہ موومنٹ کرنے سے یہ درد بڑھ جائیں گے، ریسٹ کرنے سے یہ درد بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان مریضوں کا پیٹ پھولا ہوا ہوگا، چہرے پہ سیاہی مائل دھبے بھی ہو سکتے ہیں سوداویت کے زیادہ ہونے سے۔ مریض کا منہ ہر وقت خشک ہوگا، صبح نہار منہ اس کو پیاس شدت سے لگے گی، زیادہ پانی پینے کو دل چاہے گا، لیکن پانی پینے سے اس کی تکلیفوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایسے مریض کو سسٹم کے مطابق ہم دوائیں تجویز کرتے ہیں، مثال کے طور پہ غذا نمبر 3 اور 4، اور جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ جواری زرونی، معجون فلاسفہ، معجون سورنجان، حب سورنجان اس میں انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ جبکہ صفراوی دردوں میں گرمی بہت زیادہ لگتی ہے اور لیکن قابل برداشت ہوتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے لیکن پانی پینے سے افاقہ ہوتا ہے۔ ایسے دردوں میں حب کافور، حب پودینہ، حب اسگن انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ نیز کلثوم کا مساج کرنا یا روغن کاہو کا مساج کرنا بھی انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ دموی دردوں میں بھی ہم اکثر یہ درد جو ہیں وہ حدت خون کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس میں شربت بزوری، شربت سندل، شربت نیلوفر اور سومینا انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔
نیز یہ کہ بلغمی درد سردی کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں، ریسٹ کرنے کی وجہ سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور مومنٹ کرنے سے، مساج کرنے سے، واک کرنے سے یہ درد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ان دردوں میں حب ازراکی، حب عنبر مومیائی اور جائی انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی علامتی علاج اور خود سے علاج کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اور سیلف میڈیکیشن یا کسی غیر مستند معالجین سے علاج کے لیے جانا ان تین چیزوں کی ٹریننگ بھی انتہائی ضروری ہے۔ پانی میں 5 بڑی احتیاطیں ہمیں کرنی ہیں۔ نہار منہ پانی نہیں پینا، ٹھنڈا پانی نہیں پینا، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پینا ہے، کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد پانی پینا ہے، اور جب پیاس لگے جب پانی پینا ہے۔ نہار منہ پانی پینا سے متعلق غلط العام عوام الناس میں پھیلا ہوا ہے کہ جی فلاں مرض کے لیے اتنے گلاس پانی پیے جائیں، فلاں مرض کے لیے اتنے پانی پیے جائیں، اتنا پانی پیا جائے۔ حالانکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک معروف طبیب تھا، حارث بن کلدہ، اور یہ اتنا ماہر طبیب تھا کہ یہ پوری دنیا میں اس کی شہرت تھی۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرو، تو اس نے کہا کہ نہار منہ پانی نہیں پینا چاہیے۔ تو سمپل سا فارمولہ ہے کہ آسموسس کی وجہ سے جب ہم کوئی آدمی نہار منہ پانی پیتا ہے تو اس کی سارے گیسٹرک انزائم، گیسٹرک سیکریشن، جو رات بھر جو گیسٹرک بیڈ تیار ہوا تھا سارا دن کے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے، وہ صبح نہار منہ پانی پینے کی وجہ سے، آسموٹک پریشر کی وجہ سے گیسٹرک ریفلیکس کی بیماری مستقل شروع ہو جاتی ہے۔ ہائیڈروجن آن زیادہ بنتے ہیں، ایسڈ ریفلیکس بڑھ جاتا ہے، لہٰذا نہار منہ پانی نہیں پینا چاہیے۔ ٹھنڈا پانی اس لیے نہیں پینا چاہیے کہ ٹھنڈے پانی میں چینی حل نہیں ہوتی۔ جتنی بھی آپ کوشش کر لیں ٹھنڈے پانی میں چینی حل نہیں ہوتی، تو ٹھنڈا پانی جسم میں حل نہیں ہوتا، تو یہ مختلف قسم کے ہائیڈرو ڈس آرڈرز پیدا کر دیتا ہے، ہائیڈرو نیفروسس کر دیتا ہے، اور بہت سارے جسم کے دردوں کا باعث بن سکتا ہے۔ جیسے آپ جلتے ہوئے بلب پہ پانی کا چھینٹا ڈالیں تو وہ بلب پھٹ جائے گا۔ تو ہماری باڈی، جیسے ہم نے کہا کہ 4 بڑی انجن ہماری باڈی میں لگے ہوئے ہیں، الیکٹریکل انجن، میکینیکل انجن، کیمیکل انجن، ایٹامک انرجی کا انجن۔ تو صبح صبح جب ٹھنڈا پانی اس پہ پڑتا ہے تو یہ سارے بلب پھٹنے شروع ہو جاتے ہیں، اور سارا دن مریض کو پورے جسم میں درد کا احساس رہتا ہے۔ شاید سمٹومیٹک ریلیف کچھ لوگوں کو ہو جاتا ہے کہ جی اس سے ایک عام فہم بات ہے کہ جی قبض میں افاقہ ہو جاتا ہے، معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ یہ ساری نان سائنٹیفک، نان پروون باتیں ہیں، ان پہ کبھی نہیں جانا چاہیے۔ ہمیشہ مستند معالجین سے ہی مشورہ کریں۔ تیسرا یہ کہ آپ نے دیکھا یہ انوائرمنٹ بند ہو گئے، اب وہ ہیٹ بار خارج نہیں ہو رہی، تو ہماری پوری جو ٹرنک ہے، یہ جو چیسٹ ہے، یہ ایک پریشر کوکر، ہائٹس ہرنیا شروع ہو جاتا ہے، امبلائکل ہرنیا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے مختلف قسم کے عضلات میں پرولیپس شروع ہو جاتے ہیں، یوٹرائنل پرولیپس اسی وجہ سے ہو جاتی ہیں۔ تو نہار منہ پانی پینا انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹھنڈا پانی پینا بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے، یہ بھی بہت سارے دردوں کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح ہمیں کھانے کی بھی تربیت حاصل کرنی چاہیے، وقت پہ کھانا اور وقت پہ سونا۔ صبح کے وقت میں فجر کے بعد ہماری گیسٹرک سیکریشنز پیک پر ہوتی ہیں، اس وقت میں ہم جو بھی کھانا کھائیں گے وہ صحیح ہضم ہوگا، صحیح جذب ہوگا، میٹابولزم صحیح ہوگا۔ اسی طرح مغرب کے فوراً بعد بھی یہ گیسٹرک سیکریشنز پیک پہ ہوتی ہیں، لہٰذا آدمی مغرب کے فوراً بعد کھانا کھائے، دوپہر میں رچ فائبر ڈائٹ لے لے، سلاد اور فروٹ اور ڈرائی فروٹ کا استعمال کرے، لیکوڈ ڈائٹ زیادہ لے، شوربوں کا استعمال زیادہ کیا جائے، اس کے علاوہ دلیے کا استعمال کھانے میں زیادہ رکھا جائے،
چاول چکن ٹھنڈی چیزوں سے اور کیمیکل والی چیزوں سے انتہائی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، درد کی حالتوں میں خاص طور پہ۔ نیز سونا یہ بھی ایک انتہائی اہم چیز ہے کہ ایک صحت مند آدمی کے لیے 7 سے 8 گھنٹے کی نیند انتہائی ضروری ہے، جس میں کیلولا بھی شامل ہے۔ رات کو جلدی سونا، ہمارے باڈی میں کچھ اینڈروجنز ریلیز ہوتے ہیں اور وہ ارلی میں یہ اینابولک ہارمونز مشک اور عنبر سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں اور یہ اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹس بھی رکھتے ہیں، تو پوری باڈی کو ریسٹور کرتے ہیں اور اینٹی ہو چکی ہیں، توڑ پھوڑ ہو چکی ہے، اس کو ریپیئر کرتے ہیں۔ لیکن ان کے کام کرنے کی شرط یہ ہے کہ آدمی ارلی نائٹ میں آنکھیں بند کر کے لیٹ جائے۔ نیز یہ کہ رات کو 11 بجے سے 3 بجے کے درمیان بھی ہمارا جگر میٹابولک اور ڈیٹاکسیفیکیشن کا کام کرتا ہے، تو اس وقت میں بھی اس کو کمپلیٹ باڈی کو ریسٹ کی حالت میں رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس وقت میں آدمی نہ سوئے تو اس کو میٹابولک ڈس آرڈرز کی شکایت ہو جاتی ہے، جو کسی پین کلر سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ لہٰذا سب سے بڑا پین کلر وقت پہ سونا اور وقت پہ اٹھنا ہے۔ اسی طرح سے صبح صادق کے وقت میں ہمارے ایڈرینل کارٹیکس سے کچھ ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جو برین میں سرکولیٹ ہو کے آکسیجن کی ایبزارپشن کو بڑھا دیتے ہیں، اور اس وقت میں برین کی ایکٹیویٹی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے اور ایک بد دعا ہے۔ دعا یہ ہے کہ یا اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے، اور بد دعا یہ ہے کہ یا اللہ جو لوگ صبح میں سوتے ہیں ان کی صحت اور رزق چھین لے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگ جائے، اس کو کون دنیا کا طبیب ٹھیک کر سکتا ہے، اور کون سی دنیا کی دوائی اس کو ٹھیک کر سکتی ہے؟ لہٰذا اس بات کو ہمیں مجموعی طور پہ بحیثیت قوم اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور ایک نیشنل تھنکنگ ہماری ہونی چاہیے کہ جب تک ہم اسباب پر صحیح توجہ نہیں دیں گے، ہم اپنے بجٹ کا بہت بڑا حصہ امراض کے علاج اور علاج سے زیادہ امراض کے علاج کے دھوکے میں خرچ کرتے رہیں گے۔ ہم سوچنے کی بات ہے، معالجین اس وقت انتہائی پریشان ہیں کہ صحیح ڈائگنوزس کرنے کے باوجود، صحیح دوائی دینے کے باوجود ہائی ریلیپس ریٹ ہے۔ ہم نے ایک مریض کی سی ٹی اسکین کر لی، ایم آر آئی کر لی، بایوپسی کر لی، ڈی این اے ڈی کوڈ کر لیا، سیلولر پیتھولوجی ڈیفائن ہو گئی، جو ڈرگ دے رہے ہیں 20 سال اس پر ریسرچ ہو چکی ہے، اس کی فارماکو ڈائنامک اور کائنیٹک ڈیفائن ہے، اس کا طریقہ اثر اور طریقہ اخراج بالکل کنفرم ہے۔ اب مریض کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا؟ شوگر کا مریض موت تک دوائی کھا رہا ہے، بلڈ پریشر کا مریض موت تک دوائی کھا رہا ہے، نزلہ دائمی ہے، دما دم کے ساتھ ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنے ماہرین معالجین جنہوں نے اپنی عمریں ایک مرض کی تشخیص میں اور اس کی مہارت حاصل کرنے میں لگا دیں، اتنے قیمتی ہمارے سائنٹسٹ جنہوں نے ایک مالیکیول ڈیولپ کرنے میں اپنی عمریں لگا دیں، ہاں، اور مریض ٹھیک نہیں ہو رہے، تو اس میں ایک لوز کارنر یہ ہے کہ ہم نے قوانین قدرت کو علاج میں نظر انداز کیا، جس کی سزا آج ساری دنیا دے رہی ہے کہ اربوں روپے کے پین کلر ہم روزانہ یوز کر رہے ہیں، اور امریکہ پھر ہمدرد یونیورسٹی، ہمدرد لیبارٹریز کا ممنون ہوں جنہوں نے ایک اتنا اچھا سٹیپ لیا کہ ہم عوام الناس کو جتنے بھی امراض ہیں ان کا صحیح علم اور صحیح علاج بہم پہنچائیں۔ اور میں اپنے اساتذہ کا بھی شکر گزار ہوں، خصوصاً محترم ڈاکٹر حکیم عبدالحنان صاحب، حکیم عبدالباری صاحب، ڈاکٹر ارشد سلیم صاحب، اور میڈم سعدیہ راشد، اور ہمارے وائس چانسلر محترم جسرار صاحب کا بھی، کہ جن کے اشتراک سے ہم آپ کو یہ معلومات بہم پہنچا سکے۔ بہت شکریہ۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم انشاءاللہ ابھی بھی دیں گے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ جو آپ کے سوال ہمارے پیج پر آئیں گے اس کے بھی جواب انشاءاللہ آپ کو دیے جائیں گے۔ ہمارے پاس ایک سوال ابھی
یہ ڈاکٹر بلال طاہر ہیں، ان کی طرف سے آیا ہے کہ آلٹرنیٹ ڈرگ آف دا ایسیٹامینوفین. یہ پوچھ رہی ہیں کہ ایسیٹامینوفین کی آلٹرنیٹ ڈرگ کیا ہے. تو ٹیمپرامنٹل کورلیشن کے ساتھ میں نے جیسے بلال آپ کو یہ بتایا کہ پین کی کاز کو آپ پہلے ڈیٹیکٹ کریں کہ پین کس وجہ سے ہو رہا ہے. ڈرائی ڈس آرڈر ہیں، ہاٹ ڈس آرڈر ہیں، موئسٹ ڈس آرڈر ہیں یا کولڈ ڈس آرڈر ہیں. تو اگر ڈرائنس کاز ہے تو غذا نمبر 1 اور 2 کو پرہیز کرائیں، اور غذا نمبر 3 اس کے لیے تھراپیوٹک ایفیکٹ رکھے گی اور غذا کا درجہ بھی رکھے گی، تو وہ غذا دی جائے گی. اگر صفراوی دموی درد ہیں تو غذا نمبر 2 اور 3 بند کر کے غذا نمبر 5 اور 6 اس کو دی جائے گی، جو کہ منضج اور موصل کا درجہ رکھتی ہے. اور وہ غذائی چارٹ انشاءاللہ پیج پہ بہت جلد اویلیبل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ہمیں سمٹومیٹک ریلیف دے سکتے ہیں بے شک ایسیٹامینوفین سے، لیکن بعد میں ہسٹری لیں مریض کی کہ پچھلے 5 سال میں جو اس نے غذا کھائی ہے اس کا مجموعہ کون سے مزاج سے ملتا ہے. لہٰذا ان پازیٹیو غذاؤں کو بند کر کے تھراپیوٹک ڈائٹ ایڈوائز کریں گے. مساج کریں. ایسیٹامینوفین میں عموماً اگر سر کا درد زیادہ ہے اس کی وجہ سے ایسیٹامینوفین جاری ہے تو کلزم کا مساج ودن 5 منٹ پین ریلیف کرتا ہے. اسی طرح اگر وہ بلغمی درد ہے تو روغن سرخ جو ہے اس کا مساج معاف جگہ پہ کرنا انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے. اگر صفراوی دموی درد ہیں تو وہاں پہ ہجامہ کرنا یا جونکے لگانا انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم علاج کر سکتے ہیں. ایک اور کلینیشین ہیں، ان کا ہمارے پاس فراز ظفر صاحب ہیں. ان کا سوال ہے ہمارے پاس، کائنڈلی ایکسپلین دا ڈائٹ ریلیشن ود دی پین، جوائنٹ پین. جوائنٹ پین کے اوپر انشاءاللہ نیکسٹ ٹاک ہماری ڈیٹیل سے، جیسے آج پین پہ تھی تو آئندہ جوائنٹ پین پر ہوگی. اور جوائنٹ پین میں بھی اگین دیکھنا ہوگا کہ کس لیول کی ڈسٹرکشن ہو چکی ہے. آسٹیو آرتھرائٹس ہے، رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے، گاؤٹ ہے، اس کی ایک بڑی ڈفرینشیل ڈائگنوزز ہے، اور اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں تفصیل سے بات کریں گے. لیکن روغنیات سے اور بیرونی استعمال کرنے والی دوائیں انتہائی مفید ثابت ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ اس کو اگلے سیشن میں ہم آنسر کریں گے. ہمارے پاس ایک اور ڈاکٹر صاحب کا کویشچن ہے، مینجمنٹ آف پین ود دا ڈائٹ. مائیگرین میں بھی ڈاکٹر صاحب ہم عموماً قہووں کا استعمال کرتے ہیں. اگر یعنی اور اگر صفراوی درد ہیں تو وہاں پہ ادرک، سونف اور پودینے کا قہوہ، اور بعض اوقات صفراوی دردوں میں صرف ادرک کا قہوہ انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے. تو قہووں کی کیونکہ ایبزارپشن بہت تیز ہوتی ہے، اگر مزاج کے مطابق قہوے دیے جائیں تو ہمارا تجربہ یہ ہے کہ قہوے کا کپ بعد میں ختم ہوتا ہے اور درد پہلے ٹھیک ہوتا ہے. بہت شکریہ. آئی تھنک سو کہ آپ کے کویشچنز ہمارے پاس آتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ہم پیج پہ انشاءاللہ ان کو جواب دیتے رہیں گے. ایک اور کویشچن ہے ہمارے ایک اور ڈاکٹر صاحب کی طرف سے. اگین ایک ڈاکٹر صاحب نے پوچھا ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ جب ریلیٹڈ ڈیزیز کے اوپر ٹاک دیں گے تو اس میں ہم اس کی مینجمنٹ، اس کی ڈائٹ اور اس کی پیتھولوجی کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے. تو آج کیونکہ عمومی ایک ٹاک تھی درد کے بارے میں، تو ہم نے درد کو سمجھنے کی کسی حد تک کوشش کی، اور اس کے علاج اور غذا اور پرہیز پہ بات ہوئی. ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ لیکچر عوام الناس کے لیے بہت زیادہ مشکل ثابت ہو، لیکن ہمارے بہت سارے معالج